پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے جی ہم پر کرپشن کے الزامات لگائے جاتے ہیں اور ان میں یہ شامل ہوتا ہے کہ جی ہم نے نوکریاں بڑی دی ہیں، روزگار ہم نے دیا ہے۔ اصل کہانی ہوتی ہے کہ سرکاری ادارے وہاں پر لوگ بھرتی کیے جاتے ہیں، ظاہر ہے اپنے حلقے کے لوگ، اور اس میں پھر وہ ایک کوٹا رکھ دیا جاتا ہے، اور اسی طرح پھر آپ نے دیکھا سٹیل مل سے لے کر دیگر ادارے، حتیٰ کہ قومی اسمبلی بھی نہیں بچی، اور وہاں پر بھی پھر اس طرح لوگ رکھ دیے جاتے ہیں اور قومی خزانے پر بوجھ ہوتا ہے، اتنے لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اس طرح آپ کے ووٹ تو مل جاتے ہیں اور بظاہر آپ کہتے ہیں لوگوں کو روزگار دے دیا، لیکن آپ اوورآل ملک کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ اب کچھ عجیب و غریب صورتحال سامنے آئی ہے۔ ایک سال کی رپورٹ ہے، آڈیٹر جنرل کی رپورٹ، 163 ارب روپے کی بے ضابطگیاں، 163 ارب روپے۔ اب اس میں عجیب و غریب کہانیاں بھی ہیں کہ 3 ارب روپے خلاف ضابطہ تقسیم کیے گئے ہیں افسران و ملازمین میں، 47 ارب روپے کرپشن کی نظر ہوئے ہیں، مختلف محکموں میں خریداری کی گئی ہے، خریداری مطلب چیزیں خریدی گئی ہیں، جو بھی مختلف وزارتیں ہیں محکمے ان میں چیزیں خریدی گئی ہیں اور 47 ارب روپے اس پر لگا دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 ارب روپے قرض دیا گیا ملازمین کو جو آج تک واپس نہیں آیا۔ پھر اپنی سندھ کے پاس اپنی انشورنس ہے، انشورنس کمپنی کا کام ہے، لیکن کسی پرائیویٹ کو دے دیا جاتا ہے، اس کا بھی کوئی حساب نہیں۔ 9 ارب روپے سرمایہ کاری کی مد میں منافع ملتا ہے، اس کا بھی کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ غلام مرتضیٰ صاحب، یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب سرکار میں ہے یا یہ سندھ سرکار میں اس طرح سے ہے؟ دیکھیے، یہ جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹس ہوتی ہیں، بنیادی اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ آڈٹ اعتراضات ہوتے ہیں جو مختلف محکموں کے اخراجات اور ان کی آمدن کو آڈٹ کیا جاتا ہے اینولی، اور وہ سرکار کے لوگ اس کو آڈٹ کرتے ہیں۔ اس میں سے دیکھا یہ جاتا ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اگر 2 ارب روپے کا لکھا ہوا ہے کہ بے ضابطگی ہے یا وہ خلاف ضابطہ استعمال ہوئے ہیں یا ان کے قرضے جاری کیے گئے ہیں، تو وہ ہم اس کو براہ راست اس کو کرپشن اس کو نہیں کہہ سکتے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک منسٹریل کمیٹی ہے یا ایک چھوٹی کمیٹی ہے، اس کمیٹی کو یہ اختیار تھا کہ وہ 50 ارب روپے تک کے اخراجات کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے اس کمیٹی تک وہ فائل ہی نہیں پہنچنے دی، کچھ لوگوں کے دستخط رہ گئے یا کوئی پیپرا رولز کی جو وائلیشنز کی گئی۔ تو اس طرح کے بہت سارے سٹیپ بائی سٹیپ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو قومی خزانے سے رقم نکلنے تک اس پہ بہت سارے قدغنیں ہوتی ہیں کہ وہ کس طرح سے نکلیں گی۔ اس میں جو چیزیں رہ جاتی ہیں اس کو ہم آڈٹ اعتراضات کہتے ہیں، اور اس کے اوپر پھر محکمہ کمیٹی ہوتی ہے، ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹ کمیٹی، ڈی اے سی آڈٹ کمیٹی، وہ ملتی ہے آپس میں اور پھر وہ طے کرتی ہے کہ کون سے میٹر جو ہیں وہ ریزالو ہو سکتے ہیں۔ اگر ڈی اے سی کے پاس بھی آفیسرز جو بیٹھے ہوں گے وہ اپنے اعتراضات حل نہیں کروا سکتے تو پھر وہ اعتراضات آگے چلے جاتے ہیں، جو پروونشل اکاؤنٹ کمیٹی ہوتی ہے اس کو چلے جاتے ہیں، اور وہ پھر کمیٹی ان سب کو بلا کے ایک ایک بندے کے حساب چیک کرتی ہے۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ آڈٹ اعتراضات ایسے ہوتے ہیں جو ریموو ہو جاتے ہیں، اور کچھ آڈٹ اعتراضات ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر ایف آئی اے کو بھیج دی جاتی ہے فائل، کبھی نیب کو بھیج دی جاتی ہے اکارڈنگ ٹو دا والیوم آف دا اماؤنٹ۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں چلتی ہیں۔ تو یہ بالکل کہنا کہ ہم بہت اچھی بات ہے، میں یہ عرض کروں کہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ نے آج آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی اہمیت کو ہمارے لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان ہی وہ آئینہ ہے جو بنیادی طور پہ تمام حکومتوں کے اوپر ایک چیک ہے، وہ بتاتا ہے کہ پیسے کہاں کس نے کیوں خرچے ہیں اور کیسے خرچنے چاہیے تھے، اور اگر صحیح خرچ کیے ہیں تو وہ اس میں وہ بھی لکھتے ہیں، غلط خرچ کیے ہیں تو وہ بھی لکھتے ہیں، جو سیپیج لیکج ہوتی ہے وہ بھی بتاتے ہیں۔ تو یہ جو 47 ارب روپے کی کرپشن کی نظر جو لکھا گیا ہے، کرپشن کی نظر ہوئے، اس کی تفصیل اگر ملے تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ 47 بلین روپیز کی کرپشن کہاں پہ کی گئی ہے، اور اگر وہ وداؤٹ اینی کانسینٹ کسی سکیم میں یا براہ راست کس طرح سے وہ نکل گئے، کیونکہ دیکھیں اکاؤنٹس ہیں، اکاؤنٹ سے پیسے نکالنے کے لیے آپ کو سیٹ پروسیجر ہوتا ہے، اس کو پوری طرح سے آپ کو اس کو فالو کر کے وہ پیسے باہر نکالنے ہوتے ہیں۔ اچھا، لیکن غلام مرتضیٰ صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن جب یہ کہا جائے کہ جی بغیر دستاویزی ثبوت کے ریکارڈ 113 ارب روپے خرچ کر دیے گئے، اب کوئی تو ثبوت ہونا چاہیے کہ آپ 113 ارب روپے کہاں خرچ کر رہے ہیں۔ اگر آپ صرف خریداری میں ہی 47 ارب روپے خرچ کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو غلط نظر آتا ہے، اور 3 ارب روپے خلاف ضابطہ آپ افسران ملازمین تقسیم کرتے ہیں۔
جب آپ کو بتایا گیا کہ پروسیجر ہے تو بابر ڈوگر صاحب اس کو کس حد تک فالو اگر نہیں کرتے؟ میری بات سنیں، اس طرح سے سرکاری کام نہیں ہوتا جس طرح سے یہ لکھا ہوا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جناب پیسے، ظاہری بات ہے ہر چیز کو آڈٹ ہونا ہے، گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے، پروونشل گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے اس کا آڈٹ ہونا ہے. اس کے بعد اگر کوئی ایسی ایشو آئے تو وہ الٹیمیٹلی وہ نیب کو بھی ریفر ہو سکتی ہیں چیزیں، ایف آئی اے کو بھی جس طرح سے غلام مرزا صاحب نے کہا ریفر ہو سکتی ہیں. تو یہ irregularities ہوتی ہیں، فائنانشیل irregularities کہتے ہیں. اور اس میں بے تحاشا جیسے پروکیورمنٹ کرنی ہے، کسی ایسی چیز کی پروکیورمنٹ کرنی ہے جس کا اب لاء میں اس کا لاء میں رولز ہی نہیں ہیں اس کے، تو اس کو کس طرح سے کیا جائے، اس کو کس طرح سے خریدا جائے، وہ پھر بعض دفعہ وائلیشنز ہو جاتی ہیں. اور وہ جو وائلیشنز یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ میرا مطلب کہ اریگیشن ہے، اس کے پاس 25 ارب روپیہ پڑا ہوا ہے تو انہوں نے کہا یہ ملازموں میں بانٹ دیں. کس طرح سے پاسبل ہے؟ یہ مختلف محکموں کے ہیں نا، سندھ گورنمنٹ میں 50 محکمے ہیں تو ان 50 محکموں کی 163 ارب روپے کی irregularities ہے نا. تو یہ کوئی ایک محکمے کی تو نہیں ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جناب کوئی ایک محکمہ کہے کہ اچھا ہمارے پاس اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں تو یہ لوگوں میں دے دیے جائیں، یہ ادھر دے دیے جائیں، یہ ادھر دے دیے جائیں. سر اس کا ایک آڈٹ ہوتا ہے. ایک جس طرح سے غلام مرزا صاحب نے کہا ڈی اے سی ہوتی ہے، ڈپارٹمنٹل آڈٹ کمیٹی ہوتی ہے، پہلے وہ آڈٹ کرتی ہے. اس کے بعد جو وہاں سے بھی چیزیں رہ جاتی ہیں وہ پھر پروونشل جو اکاؤنٹس کمیٹی ہوتی ہے وہاں پر چلی جاتی ہیں. وہاں پر جا کر آڈٹ پیرے جو ہیں وہ سیٹل ہو جاتے ہیں. محکمے جو ہیں وہ بعد میں رسیدیں بھی بنوا لیتے ہیں. بعد کہیں سگنیچر نہیں ہوا، کہیں رولز کی وائلیشن ہے، کہیں پیپر لاء کی وائلیشن ہے. تو یہ ساری چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں. یہ تو پنجاب میں بھی اگر آپ دیکھیں گے یہاں پہ بھی اربوں روپے کے آڈٹ اکاؤنٹ نکل آئیں گے، وہ لازمی ہوں گے، 100% ہوں گے. 100% یہاں پر تو یہ نہیں ہوتا کہ ڈپارٹمنٹ جو بھی پیسہ خرچ کرے ایک روپے کی ایک پیسے کی رسید رکھی جا رہی ہے، وہ اتنی چیزیں نکل آتی ہیں. اس میں کوئی ایسی چمبے کی بات نہیں. اب بات یہ کی جا رہی 163 ارب روپے نکل آتے ہیں. 163 ارب روپے سر، کوئی چلے 20-25 ارب روپے ہیں جس کا آپ نے کوئی حساب نہیں رکھا ہوا، لیکن غلام صاحب 163 تو بہت زیادہ. سر 163 ایک محکمے کے نہیں ہے، 1200. پوری سندھ گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ فائنینشیل یہ کوئی اس کا ہم اس کو فیور نہیں کر رہے یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے. دیکھیں 1200 ارب روپے خرچ کیا ہوگا ایٹ لیسٹ گورنمنٹ آف سندھ نے اس سال میں. اگر وہ 1400-1500 ارب روپیہ کیا ہے تو اس میں سے 163 ارب روپے کے آڈٹ اعتراضات یہ لگے ہیں، اور یہ سال ایک مزید لگے گا. آپ کو دیکھیں کہ پارلیمنٹ کو بنانے والوں نے، اور پارلیمنٹ کی روح کیا ہوتی ہے، جو بھی پروونشل آڈٹ کمیٹیز ہوتی ہیں وہ ان کی سربراہی اپوزیشن کے پاس ہوتی ہے، تاکہ جو حکومت خرچہ کر رہی ہے، جو حکومت اپنے للے تللوں میں خرچ پیسے کر رہی ہے، اس کو اپوزیشن پوچھ سکے کہ ہاں جی آپ بتائیں یہ 163 ارب روپیہ کدھر خرچ کیا ہے، کیوں یہ irregularities آئی ہیں، اس کو پورا کریں. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جو نیشنل پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس ہے. اور اسی طرح سے پنجاب میں جو دی گئی تھی وہ اپنے لوگوں کو ہی دے دی گئی، پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہی مل گئی وہاں پہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.